جیسے اقبال نے کہا تھا، سبب کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ فلسطین میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ہزاروں بچوں کی جانیں لے چکا ہے، وہاں پہ قحط سالی ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ یعنی جو ہمیں مار رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر پائے۔ ہمارے سے اتنے زیادہ عرب ممالک ہیں، دنیا میں اتنی مسلم پاپولیشن ہے، پاکستان سو کالڈ ایک اٹامک پاور ہے، ٹرکی ایک بہت بڑی یورپ کی نیٹو کا بھی وہ ممبر ہے اور ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور عرب کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ یعنی جو ٹائرنٹ ہمیں مارتا رہا، آج وہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 20 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر تم ایگری کر لو، اگر تم ایگری نہیں کرو گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ آپ ذرا خود دیکھیں کہ کیا یہ ایک پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے یا ایک مسلمان قوم کی ویلیفیکیشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ ان 20 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جسے پڑھنے کے بعد میں خود اتنے دکھ میں چلا گیا تھا کہ یہ ہمیں کس طرح پوری دنیا میں ایک مظلوم مسلمانوں کو کیسے ویلیفائی کیا جا رہا ہے، کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مطلب اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ہمارے ان 20 پوائنٹس کو مان لے گی تو ہم فلسطین میں خوراک بھی پہنچا دیں گے، وہاں پہ پانی بھی پہنچا دیں گے پینے کے لیے، ہم ان کی جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ہم نے توڑ دی ہیں وہ بھی بنا دیں گے، ہم ان کے ہاسپٹلس بھی بنا دیں گے، ہم ان کی بیکریز بھی اوپن کر دیں گے، یعنی وہ کچھ کھا سکیں گے۔ اس بیس کے اوپر بھی سینکشنز لگاتی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی اینیملز کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو۔ مطلب وہ یہ 20 پوائنٹس لکھتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو ہم پوائنٹ لکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانو گے تو ہم کھانا دیں گے، ہماری بات مانو گے تو ہم ہاسپٹلس آپ کے آباد کر دیں گے، ہماری بات مانو گے تو ہم آپ کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی جوڑ دیں گے، اور اگر نہیں مانو گے تب کیا؟ ہم نہ آپ کو کھانا دیں گے، نہ ہم آپ کو پانی دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 2 اسی لیے شروع ہوئی تھی کیونکہ وہ جو پیکٹ ہوا تھا جو جرمنز کے ساتھ، اس میں جرمنز کو ویلیفائی کیا گیا تھا، بہت ذلیل کیا گیا تھا، جس کو بعد میں ہٹلر نے کیش کروایا اور پوری قوم کو اس نے پورے یورپ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر دیا۔ لیکن مسلم کنٹریز، ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کے 20 پوائنٹ پیس پروگرام دینے سے پہلے ہی ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ ہم ایگری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو، حکمرانوں کو، ان لیڈرز کو پتہ ہونی چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام کے سینٹیمنٹس، عوام کے جذبات کی نمائندگی نہیں ہو رہی، اور یہ جو کلاؤڈ ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے برسٹ ہوگا اور آپ سب کی حکمرانی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس طرح قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تم طاقت اکٹھی کرو تاکہ تم کسی بھی ٹائرنٹ کے خلاف کھڑے ہو سکو، تاکہ تم اپنے مسلم جو مظلوم برادران ہو یا جو اللہ کے دشمن ہو ان کے خلاف تم ایک اعلان جہاد کر سکو۔ ہمارے مسلمان ممالک کی جو افواج ہیں وہ وہاں پہ فلسطین کے اندر ان کو ڈپلوائے کیا جاتا، لڑنے کے لیے نہیں، کم از کم اپنے فلسطینیوں کو سیکیور کرنے کے لیے، جس طرح UN مشنز جاتے ہیں۔ اگر یونائٹڈ نیشن اپنی فوجوں کو مختلف جگہوں پہ پیس کیپنگ کے لیے بھیج سکتی ہے تو یہ مسلم ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ کیوں نہیں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ اپنی آرمیز کو ڈپلوائے کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں جی۔ جس طرح فلوٹیلا غزہ کی طرف جا رہا ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے عرب کنٹریز کے پاس، ہمارے پاس ملٹری، ہمارے پاس مائٹ ہے ٹرکی کے پاس اور پاکستان کے پاس، تو ہم کم از کم ان کو سپورٹ ہی دے دیتے تاکہ وہ جو ہمارا فلوٹیلا ہے وہاں تک پہنچ جاتا، ان کو خوراک پہنچ جاتی، ان کو میڈیسنز پہنچ جاتی، بچوں کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پہنچ جاتی۔ لیکن نہ ہم وہ کر سکے، نہ ہم یہ کر سکے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹرمپ کے بغل میں کھڑے ہو کے اس کے لکھے ہوئے 20 پوائنٹس آف پیس کو ہم نے اس کو ایگری کر لیا اور اس کو اناؤنس کر دیا، اب ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم فلسطینی عوام کو یہ یقین دلوانا چاہتے ہیں کہ حکمران جو مرضی کرتب کرتے رہیں ٹرمپ کے ساتھ مل کے، لیکن جو عام مسلمان ہیں، جو مسلم ممالک کی آبادیاں ہیں، جو لوگ جو یہاں پہ بستے ہیں اپنے دل کے ساتھ اور اپنے ہر طرح کی ایمانی قوت کے ساتھ، وہ اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کی آزادی کی اسٹرگل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔